بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین، بزم دل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزم دل کے پوڈ کاسٹ کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اور آج کی میری جو شخصیت، جو میرے مہمان ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ فیصلہ آباد میں ہی کیا، پورے پاکستان میں بلکہ اوورآل پورے ورلڈ میں آپ کو جو ہے وہ کلام اعلیٰ حضرت کی تشریح کے حوالے سے بہت ایک نمایاں اور منفرد مقام حاصل ہے۔ لوگ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں اور ان کا کلام، ان کے بیانات سننا پسند کرتے ہیں۔ ادارہ خدمت دین مصطفیٰ فیصلہ آباد کے سرپرست اعلیٰ ہیں حضرت علامہ پیر سید طاہر شاہ کاظمی شاہ صاحب۔ کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ السلام شاہ صاحب کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج گرام؟ الحمدللہ۔ بزم دل پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ کوئی دینی بات کرنے کا ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قبول اور فرمائے۔ یہ ہم تو دین کے خدام ہیں، تو کہیں پر دین کا کوئی میسج پہنچانے کا موقع ملے تو یہ یقیناً ہمارے لیے بڑی خوش وقتی۔ تو شاہ صاحب، سب سے پہلا جو ہمارا آج کا کویسچن ہے کہ ہمارا ویورز آپ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا جو شجرہ ہے، جو آپ کا طریقت میں جو سلسلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے کیا اس بارے میں تھوڑا سا ذرا ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے۔ خاندانی طور پر الحمدللہ ہم کاظمی سادات سے تعلق رکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ اور ہمارے بڑے بغداد شریف سے جو ہے افغانستان وہاں پر شفٹ ہوئے۔ سادات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سادات جیسے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ ان کو شفٹ ہونا پڑا، اور شاید فلسفہ اس میں یہ تھا کہ سادات کا فیضان دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ تو ہمارے جد امجد حضرت شاہ شمس بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار غزنی افغانستان میں ہے۔ ماشاء اللہ۔ جب وہاں سے لوگ آج سے کوئی 12-13 پشتے اوپر چلے جائیں تو نیازی خاندان جو ہے ضلع میاں والی میں، ان کا پیر گھرانہ تھا ہمارے جو بڑے تھے۔ تو جب وہ ادھر سے ادھر شفٹ ہوئے تو ہمارے بڑے بھی یہاں آئے، اور پھر ہمارے بڑوں کے مزارات جو ہیں ادھر زیادہ تر ضلع میاں والی میں، خواجہ باز شریف ہے، دلے والی ہے، اور اس سے آگے کچھ عیسیٰ خیل کے قریب ہمارے گاؤں ہیں۔ تو پھر والد گرامی علم دین پڑھنے کے حوالہ سے اس علاقہ میں آ گئے اور یہیں پر ہی خدمت دین کی۔ یہیں پر الحمدللہ ہمیں پھر پڑھنے پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے گورنمنٹ جاب بھی ملی الحمدللہ۔ اور علاوہ ازیں یہ ہے کہ جو باپ دادا نے دین کے کام کیے، والد گرامی ایک عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بے حد رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے بہت حافظ بنائے، بہت دینی کام کیا۔ تو دادا جان ہمارے جید عالم دین تھے، ان کی جو ہے وہ کچی قلم سے لکھی ہوئی کتابیں وہ آج بھی ہمارے جو ہے وہ تایا جان، وہ بھی وصال کار گئے، ان کے ہاں محفوظ ہیں۔ نانا جان بھی ایک روحانی شخصیت تھے، بہت بڑے اور عالم دین بھی تھے۔ تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں یہ دین کا کام جیسا بھی ہم کر پا رہے ہیں، یہ کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جو کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں جو بڑوں نے دیا ہے ہم اتنا تو نہیں کر پاتے، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ تو اب فیصل آباد میں مقدر تھے، شہر محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہاں پر الحمدللہ مدارس ہیں، بچیوں کا ایک مدرسہ ہے، طلباء کا، لڑکوں کا ایک مدرسہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک مسجد آپ تشریف لائے ہیں وہاں پر خطابت کا سلسلہ ہے، بڑی مسجد ہے۔ تو الحمدللہ یہ شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے دین کی کچھ خدمت کرنے کے لیے اس بندہ ناچیز کو چن لیا ہے۔ تو شاید اس میں خاص کر آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو ہے آپ کا طریقت کے معنی میں جو سلاسل میں بیعت کرنے کا سلسلہ، وہ کن کن سلاسل کی آپ کو مجاز ہے اور اس میں آپ کرتے ہیں لوگوں کو بیعت؟ الحمدللہ اس بندہ ناچیز کو خلافت تو 4 سلاسل کی ہے ماشاءاللہ، لیکن پہلی جو اجازت و خلافت ملی وہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی، یعنی حضور غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، اور جو مشن ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں دیا گیا کہ یہ کرنا ہے آپ نے، تو ہم جو ہے گویا غوث پاک کا ہی غلام بناتے ہیں، خود بھی غوث پاک کے غلام ہیں ہم، اور غوث پاک کے سلسلے میں ہی الحمدللہ داخل کرنے کی جو ڈیوٹی لگی ہے، وہ بھی جو آتے ہیں وہ بھی غوث پاک کے مرید، ہم بھی غوث پاک کے مرید۔ میں تو سمجھتا نہیں ہوں کہ میں بھی کوئی پیر ہوں، ہم کیا پیر ہیں؟ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کیسے ہے شعر حضرت جمیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا
کہ نظام میں مرکز میں محشر میں کہیں بھی یا خدا ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معلق غوث کا، سرکار غوث پاک کے غلاموں میں ہی ہمیں موت آئے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ غوث پاک کے غلاموں میں جگہ اللہم آمین، اللہم آمین، ماشاء اللہ۔ رشاد ابھی تھوڑا سا ذکر آپ نے ابتدائی گفتگو میں فرمائی دیا، پرٹیکولرلی سوال اس سے بارے میں، ایک ادارہ خدمت دین مصطفیٰ، ماشاء اللہ بڑے عرصے سے آپ اس کو رن کر رہے ہیں، اس کی تھوڑی سی ہسٹری، بیک گراؤنڈ، کچھ پس منظر ہمیں بتائیں کہ یہ کب سٹارٹ ہوا، اس میں طلبہ اب تک کتنے فارغ التحصیل، اگر وہ آپ کے پاس اس کے کوئی نوٹس وغیرہ تو وہ بتائیں، اور اس وقت کتنے لوگ وہاں پر بچے جو ہیں وہ آپ کے زیر تعلیم ہیں، میل اور فیمیل دونوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب صرف عالم دین بنایا جاتا ہے ان کو، یا کوئی دنیاوی تعلیم کا بھی ساتھ معاملہ ہے، اس کے علاوہ تخصص فی الفقہ کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، تو اس کے بارے میں کلام فرمائیے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ والد گرامی ہماری تعلیم کی طرف کافی توجہ دیتے تھے، ماشاء اللہ، تو الحمدللہ اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، ماسٹر کیا میں نے، اور ابھی ماسٹر نہیں کیا تھا، ابھی میری ایجوکیشن جو ہے وہ ایف ایس سی تھی، ایف ایس سی میں نے کر لی۔ اس کے بعد میں سمندری شریف اپنے نائب محدث اعظم مولانا ابو محمد عبد الرشید رضوی، ایک عظیم متقی بزرگ عالم دین اور ولی کامل تھے، ان کے ہاں مجھے موقع ملا ان کے قدموں میں بیٹھنے کا اور وہاں سے کچھ سیکھنے کا، تو ایک مجھے اچھی نوکری مل گئی۔ ایف ایس سی میں نے کی تھی، اس زمانے میں کیمیکل فیکٹریز میں ذرا بہتر ملازمت مل جاتی تھی کیونکہ زیادہ لوگ ایف ایس سی بھی نہیں ہوتے۔ یہ کس سن کی بات ہوگی؟ یہ 84 کی ہوگی یا 85، 84 تقریباً اس دورانیہ۔ تو وہاں جب ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، بھیجا پیغام، تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تشریف لائے میرے پاس، اچھا، تو انہوں نے اس بات کا وہ سارا سلسلہ تو دیکھا اور وہاں کچھ عزت بنی ہوئی تھی وہ بھی دیکھی، لیکن الگ سے مجھے کہا، تھوڑا سا انتہائی شفقتیں تھیں ان کی، میرے سادات کا تو بڑا ہی احترام ہوتا تھا، پچ جاتے تھے، ماشاء اللہ، یہاں تک کہ جو شاگرد طالب علم ہے اس کا بھی احترام۔ تو اس دن انہوں نے تھوڑا ناراضگی کے انداز میں یوں کر کے کہا کہ شاہ صاحب ہم تو سمجھتے تھے ہمارے شاہ صاحب لاہور میں جا کر اعلیٰ درجے کا کوئی دین کا کام کرتے ہوں گے، اور آپ بلوں کی ملازمت کر رہے ہیں، یہاں سے جوڑے اور دین کا کام کریں۔ بس وہ ایک جو جملہ تھا نا صاحب کا، اور تھوڑا سا اس میں ایک محبوبانہ سی ڈانٹ تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے کہتے ہیں ٹرین کا کانٹا بدلنا، تو میں نے فوری طور پر دھچکا لگا کے واقعتاً باپ دادا کا کام کیا، اور ہم یہ یہاں فیکٹریوں میں کریں گے کیا ملازمت، تو میں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد میں نے ماسٹر وغیرہ بھی کر لیا الحمدللہ، اور ماسٹر کر کے میں ابتداً تو ٹیچر لگا ایک گریڈ 15 میں، پھر 16 میں، اور 4 سال بعد ہی 94 میں الحمدللہ پبلک ایجوکیشن میں امتحان دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 17 گریڈ میں بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اچھا، یعنی لیکچرر، وہ سبجیکٹ اسلامیات، اردو میں، چونکہ ماسٹر میں نے اردو میں ماسٹر کیا، اردو میں تھا، تو اس پہ پھر سروس کی الحمدللہ، پھر پروموشنز ہوئیں، پھر جو ہے وہ مطلب کہ پرنسپل بنے، پھر ریٹائر ہوئے، تو وہ جو تھا نا کہ دین کی خدمت کرنی ہے، جو بزرگوں سوچ کی مل طرف سے گئی تھا اور میرے مرشد کی طرف سے بھی تھا اور بڑوں کی طرف سے بھی یہ جو آئی تھی ایک بات کہ دین کی خدمت کرنی ہے، دین کی خدمت، پیارے آقا کریم کے دین کی خدمت۔ تو پھر ہم نے وہ ادارہ جات جو قائم کیے، ان میں وہی بزرگوں والے لفظ ادارہ خدمت دین مصطفیٰ، ماشاء اللہ، کہ تاکہ اسم با مسمہ ہو اور یہاں سچ مچ خلوص سے ہم جو ہے دین کی خدمت کر سکیں اور دین کے خادم ہی فارغ ہوں۔ تو الحمدللہ یہ وہ ادارے کا جو بنانے میں کے پیچھے جو ہے یہ جو ایک پس منظر یا ایک سوچ تھی کہ زندگی میں اللہ کرے ہم خادم دین بن جائیں۔ 94 میں یعنی اس کا کیا نہیں، وہ تو اس وقت سے تو میں نے سلسلہ شروع کر دیا نا خطابت کا، پڑھانے کا، یہاں جہاں مسجد میں ہوں وہاں درس قرآن مجید ہمارا بڑا معروف ہے جی، آج کل بھی الحمدللہ یہ 6ٹھی مرتبہ چل رہا ہے، ماشاء جو ہم 2.5 سال میں تقریباً مکمل کرتے ہیں، ماشاء تو اللہ، کافی بزرگ بھی اور بڑے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سلسلے تب سے پھر جاری رہے، اور یہ مدرسہ جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ادارہ تو وہاں بھی چلاتے تھے ہم، جی، لیکن یہ بڑا ادارہ الحمدللہ ہم نے 2011 میں باقاعدہ شروع کیا، 11 یعنی اس کو تقریباً 13 سال ہوئے، جی، اور 13 سال میں ہم ابتداً تو حفظ تھا، پھر چند سالوں کے بعد ہم نے درس نظامی شروع کیا، پھر درس نظامی الحمدللہ بڑے زور و شور سے جاری و ساری ہے وہاں پر، تمام سالوں کے دورہ حدیث تک جو ہے وہ تمام جو کلاسز ہیں وہاں پر ہوتی ہیں درس نظامی کی، اور حفظ کی ماشاءاللہ بڑی بڑی کلاسیں 3،
اور اچھے قراء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں جو پڑھاتے ہیں. اسی طرح جو علماء وہاں پر اساتذہ کرام کی تعداد 10 ہے. اچھا. جن میں اسکول ٹیچر شامل ہیں. اچھا. اسکول ٹیچر شامل ہیں جو ہے 7 اساتذہ کرام ہیں. درس نظامی کے 3 اساتذہ کرام ہیں. 6 درس نظامی ہیں. 7واں مجھے گن لیں, میں ابھی آج کل پڑھاتا ہوں تو مجھے شامل کر لیں پھر 7. اور جو ہے وہ حفظ کی 3 کلاسیں بڑی بڑی. درس نظامی اور حفظ یا کوئی مطلب کنونشنل تعلیم, انگلش ہو گئی, میتھمیٹکس ہو گیا, یہ چیزیں بھی, یہ بھی ساتھ. الحمدللہ ہم نے اپنے ادارہ میں ایک خوبصورت اور اچھی کمپیوٹر لیب بنائی ہے. شاید آپ وہاں نہیں گئے ابھی, نہیں, ہمارے ادارے میں بھی آپ ضرور تشریف لائیے گا. تو جو ہے وہ مطلب ایک اس طرح کی لیب ہے, جدید قسم کے کمپیوٹر, جدید قسم کا سسٹم ہے سارا اس میں, کہ جو گورنمنٹ کے سکولز یا گورنمنٹ کے کالجز وغیرہ میں لیبز ہیں, ہماری لیب الحمدللہ کافی بہتر اور خوبصورت اور بڑی, اور اس میں اچھے کمپیوٹر رکھے گئے ہیں. اور سب جو درس نظامی کے طلبہ, حفظ کے طلبہ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا, وہ سبق سناتے ہیں, سبق کی سناتے ہیں, منزل سناتے ہیں, اگلے دن کا سبق یاد کرنا پڑتا ہے, تو ان کے لیے صرف تھوڑا سا ہے ٹچ. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اسکول والے طلبہ ہیں تو وہ اپنا لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں اس میں. اور درس نظامی کے طلبہ کے لیے تو مینڈیٹری ہے کہ وہ مغرب سے عشاء تک وہاں کمپیوٹر کے ایک بڑے اچھے استاد ہیں, ایم فل ہیں کمپیوٹر سائنس میں, ایم فل ہی انہوں نے میٹرک میں کیا ہوا ہے, وہ ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں, اور وہ پڑھاتے بھی ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ تھیوری کم ہو, پریکٹیکل زیادہ. بچے بیٹھیں, ان کو کریں, ان کو بچائیں نہ کہ یہ خراب کر دیں گے, تاکہ سیکھیں. الحمدللہ کافی چیزیں بچوں نے کمپیوٹر کی سیکھ لی ہیں اور بڑی مسرت فیل کرتے ہیں. دور دور سے بچے آئے ہوئے ہیں جو رہتے ہیں وہاں, ان کا کھانا پکتا ہے, وہ ہاسٹلائز ہیں. درس نظامی والے تو تقریباً سارے ہاسٹلائز ہی ہیں, اور حفظ والوں میں سے بھی کچھ ہیں بڑے. تو ان کو ہم اس طرح بیزی رکھتے ہیں. صبح اٹھنا انہوں نے فجر کی نماز میں, درس نظامی والوں نے بھی, تو انہوں نے قرآن پاک اکثر حافظ ہوتے ہیں, وہ اپنا پاؤ آدھا پارا جتنا بھی ہے قاری صاحب کو سنانا ہے, اور اس کے بعد درس نظامی کی کلاسز, تھوڑا سا ان کو ریسٹ ملتا ہے. عصر کے بعد کھانا ظہر سے پہلے کھا لیتے ہیں, تھوڑا سا ریسٹ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ. اس کے بعد جو اسکول والے یا کالج والے طلبہ ہیں جنہوں نے انٹر کرنا ہے, یا 9th کے طلبہ ہیں, اب وہ پڑھیں گے. اس کے بعد جو ہے پھر وہ اپنے درس نظامی کے اسباق یاد کرتے ہیں, اور مغرب کے بعد پھر کمپیوٹر لیب میں ایک رش نظر آتا ہے کہ طلبہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے, بہت زیادہ. اور میں پڑھ رہا تھا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ان کے پاس کوئی صاحب اپنا بچہ علم دین پڑھنے کے لیے داخل کروانے آئے. ایک عظیم امام تھے وہ, اور بہت بڑے محدث سے تھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے پوچھا کیا آپ نے ان کو کوئی ہنر بھی سکھایا ہے, یہ سکھا رہے ہیں؟ تو اس کے والد نے کہا نہیں جی, ہم بس دین ہی پڑھائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ان کو ہنر بھی سکھاؤ. اگر آپ ان کو ہنر سکھائیں گے تو یہ اپنا ہنر بیچیں گے, اور اگر صرف دین کی تعلیم ہی دیں گے تو پھر دین بیچیں گے, کھائے کے کہاں سے. بہت اس لیے ہمارا ایک تصور ہے کہ بچے جو بھی فارغ ہوں درس نظامی سے, تو ان کو سکلز ہوں, ان کے پاس سکلز ہوں, ان کو مختلف کمپیوٹر, آج کل دور آ رہا ہے آگے, سارا کمپیوٹر ہو رہا ہے, تو آئی ٹی کی تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے, اور الحمدللہ وہ ہو رہی ہے اور اچھی ہو رہی ہے. بتدریجی ہوتا ہے نا, آہستہ آہستہ بچے آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. جب ان کے پاس یہ تعلیم ہوگی وہ آن لائن پڑھا لیں گے, وہ کہیں 2-4 گھنٹے کے لیے جاب کر لیں گے, وہ کو اپنے گھر بیٹھ کے اس سے اپنی سکلز پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف چلے جائیں گے. تو اگر امام ہیں, اگر خطیب ہیں, اگر مدرس ہیں, تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسجد سے کتنی تنخواہ ملے گی. اس طرح سے بے نیاز کسی حد تک ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس میں جو ہے مطلب کہ معاشی طور پر مستحکم کر سکیں. الحمدللہ ہمارا تو ویژن ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے, اللہ تعالیٰ زندگی دے مجھے اور میرے معاونین کو, تو انشاءاللہ ہم نے اسے ایک اسلامک یونیورسٹی تک لے کے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بڑا اچھا شاہ صاحب آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. اسی سوال کا لاسٹ پارٹ, لیکن چونکہ میرا فیوریٹ ہے تو میں کرنا چاہوں گا, کافی طویل ہو گئی اس میں بات, لیکن وہ ہے مجھ سے مطلب کوئی ینگسٹر اگر کوئی بچہ آ کے کوئی میٹرک کا یا ایف اے وغیرہ کا پوچھتا ہے تو جی میں کیا, مجھے آپ کو اصلاح کر دیں, میری کو بتا دیں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بیٹا اور کچھ کرو نہ کرو,
تو اپنے جو آپ کام کر رہے ہو، جو پڑھ رہے ہو، جو کما رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ضرور نکالنا کہ حضور کی نعت شریف کی خدمت ضرور کرنا، چاہے وہ نثر میں کر لو، یا آپ لحن میں کر لو۔ تو کیا جو ہمارا یہ ادارہ ہے آپ کے والا، یہ بھی کوئی مطلب قرا حضرات پیدا کرنے میں یا نعت خواں بنانے میں بھی کوئی عملی کردار ادا کر رہا ہے؟ مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بناؤ، نعت خواں بھی بناؤ، بچے کو ڈاکٹر یا عالم دین بھی بناؤ، ساتھ میں نعت خواں یا قاری بھی بنے۔ تو کیا یہ ادارہ بھی کوئی مطلب باقاعدہ جیسے ایک ہوتا ہے کہ ایک جو نعت خواں جو لحن کے ساتھ پڑھتے ہیں یا قاری حضرات جو وہ قرات کے انداز میں قرات کرتے ہیں، اس طرف بھی کوئی توجہ دے رہے ہیں؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ وہاں پر قاری تو جو قاری صاحبان ہیں وہ بچوں کو تجوید کے ساتھ ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں، الحمدللہ اچھا پڑھنا، اور بلکہ ایک سسٹم ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ 5 منٹ کے لیے وہ کسی اچھے قاری صاحب کا لہجہ جو ہے وہ چلاتے ہیں وہاں پر، جی جی، اور بچے کافی لہجہ اس میں جو ہے وہ گین کرتے ہیں۔ نعشی کے لیے بھی یہی جو آپ کے پاس آج مہمان ہیں محمد عاصم قادری، یہ اچھا نعت خوان ہے، تو جو بچے شوق رکھتے ہیں ان کو کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے ادارہ میں کہ جتنے بچے ہیں ان سب کو نعت خوان بنا دیں، یہ جتنے بچے ہیں ان سب کو اچھا قاری بنا دیں، کیونکہ تجوید تو سکھا سکتے ہیں ہم، اس کے اصول تو بتا سکتے ہیں ان کو، وہ تو ہوتا ہی ہے، درس نظامی کے کورس کا حصہ ہے۔ نعت پڑھنے کے آداب تو ہم بتا سکتے ہیں ان کو، طریقے بتا سکتے ہیں، تلفظ سکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے حسن صوت، جی لحن اس کو کہا جاتا ہے، ہاں جی، اچھی آواز، جی لحن داؤدی جیسے لفظ بولے جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی دین ہے، تو ہر طالب علم نعت خوان نہیں بن سکتا، ذوق تو رکھے گا، پڑھے گا، شعر یاد کر لے گا، لیکن یوں کہ وہ پڑھے اور مشہور کر دے لوگوں کو، یا محفل میں چھا جائے، یا تلاوت میں وہ جو ہے وہ اس انداز میں کرے۔ بڑے بڑے اچھے قاری ہیں وہاں ہمارے پاس طلباء، لیکن ہم یہ کہیں کہ سب ایسے ہو جائیں گے، باقاعدہ قاری صاحب تجوید کا ایک کورس ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور بڑے اچھے قاری صاحب آتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، تو جن کی آوازیں اچھی ہوتی ہیں، ساتھ شوق ہوتا ہے، وہ اچھے قاری بھی بن جاتے ہیں، نعت خوان بھی بن جاتے ہیں۔ اس میں میری طرف سے ایک انڈورسمنٹ ضرور لیجئے گا کہ جب کبھی ایسا ہو نا کہ اب سوچیں گے اس کو ہم باقاعدہ ایز این اکیڈمی سٹارٹ کر دیں کہ وہاں پر بچے نعت خوانی سیکھیں، نہ صرف باقاعدہ پڑھنے کے معاملے میں، مطلب لحن میں نہیں ہے، اس کا نثر میں اگر وہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کلام اعلیٰ حضرت، برادر اعلیٰ حضرت کا کلام، تو اس میں اگر کبھی آپ ضرورت محسوس کریں تو اس ناچیز کو ضرور خدمت کا موقع دیجیے گا، جو مجھ سے ہو سکے گا میں اپنے طور پر ٹوٹا پھوٹا ثواب ملے گا کہ میں اسی لیے تو اسی چکر میں تو یہ ہے نا کہ بس وہ اکثر لوگ بولتے ہیں نعت خوانوں کے خلاف، میں کوشش کرتا ہوں کہ زبان درازی نہ کروں، اگر کہیں کو مسئلہ ہے بھی تو میں کہتا ہوں یار علماء پر چھوڑ دو، ہم نہ بولیں کہ جتنی دیر وہ حضور کی ثنا خوانی دائرہ شریعت میں رہ کر کوئی بندہ کر رہا ہے نا، ہم سے بہت اچھی پوزیشن پر وہ ہے، بہت اچھی پوزیشن پر ہے وہ، تو یہ تو پھر تو میری طرف سے اس کی انڈورسمنٹ لیجیے گا کہ اگر کبھی ایسا ہو تو مجھے ضرور خدمت کا موقع دیجیے گا۔ ضرور، آپ تو وقت اس میں دیا کریں، میں ادھر ہی ہوتا ہوں، صبح 8 ساڑھے 8 سے لے کے 1 بجے تک میں ادھر ہی ہوتا ہوں، شام کو بھی کئی دفعہ جاتے ہیں، تو آپ جب بھی یہ تشریف لانا چاہیں آپ فون کیجیے گا تو ہم آپ کو بہت ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے ویورز کے بھی اکثر لوگوں کے جو ہے نا وہ ذوق کے مطابق ہوگا، کلام اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ آپ کی اس کی جو ہے وہ تشریحات جو ہیں وہ اسپیشیلٹی بھی ہیں، اور لوگ بڑا اچھا اور بڑا کان لگا کر اور دھیان لگا کر سننا میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو اس میں پسند فرماتے ہیں۔ اب جو کوسچن ہے میرا سب سے پہلا اس میں اس بابت وہ آپ سے یہ ہے کہ کلام اعلیٰ حضرت دیگر نعت گو شعراء سے، وہ چاہے اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہوں، بعد کے ہوں، فارسی کے ہوں، عربک ہوں، اردو ہو، ہندی کے ہوں، پنجابی کے ہوں، ان تمام نعت گو شعراء سے اعلیٰ حضرت کو کیا وجوہات تھیں یا کس طرح سے ان کے کلام کو انفرادیت اور جو ہے نا وہ دوسروں سے وہ الگ ہیں؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں تھوڑا سا میں یہ ایک وضاحت چاہتا ہوں کرنی کہ ہم جو پرانے بڑے بزرگ نعت گو شعراء ہوئے ہیں، جیسے امام جامی علیہ رحمہ ہوئے ہیں، یا فارسی میں ہوئے ہیں، یا صحابہ نعت گو شعراء تھے، تابعین بہت تھے، ائمہ تھے جو شعر کہتے تھے، نعت کہتے تھے، تو ان کے ساتھ تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ میں کہتا ہوں بعض ایسے بزرگ ہوئے ہیں کہ ان کا صدقہ اعلیٰ ملے ہیں ہمیں، ہاں جی، پرانے بزرگ۔ ہاں، اگر ہم فی زمانہ یا اعلیٰ کے دور یا دور کے بعد اب تک کا دیکھیں تو اعلیٰ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیا انفرادیت ہے آپ کا یہ سوال کہ دوسرے شعراء اور اعلیٰ میں کیا فرق ہے، کہ ان کی شاعری کو ہم کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ جی، جنہوں نے بھی سرکار کی نعت شریف لکھی ہے، ظاہر ہے جو صحیح لکھنے والے ہیں، صاحب علم ہیں، انہوں نے کوئی ایسی نہیں کی بات جو شریعت کی حدوں سے باہر چاہتی ہے، سارے ہی خوش قسمت ہیں الحمدللہ، اور وہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں کہ سرکار کی
گوئی کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ. لیکن اعلیٰ کو انفرادیت ہو. ویسے تو آپ کو بہت جہتوں میں انفرادیت ہے, آپ کا کوئی جواب ہی نہیں بنتا. ماشاءاللہ. مجدد ہیں آپ, اتنے بڑے ولی کامل ہوئے, اور علم میں علماء کے رہنما ہیں. بے شک بے شک. تو شاعری میں اعلیٰ عظیم البرکت کا کلام, ایک طرف عشق رسول کے جلوے نظر آئیں گے. اعلیٰ عظیم البرکت ایک طرف تو پیارے آقا کے سچے عاشق ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور جو ان کی گفتگو ہے وہ دل سے نکلے ہوئے سچے جذبات ہیں. وہ کوئی مبالغہ یا بلکہ آپ خود کہتے ہیں کہ جھوٹ کو نعت نہیں کہتے. آپ کے پیش نظر ہوگا ایک واقعہ کہ کسی شاعر نے کلام آپ کی موجودگی میں پڑھا, اور اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے ہجر میں مجھے تو نیند نہیں آتی, یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں لگتی, میں تو شب و روز آپ کی یاد میں بے چین رہتا ہوں. اس اعلیٰ نے فرمایا اگر تو یہ حقیقت ہے تو ولی کامل ہے ماشاءاللہ. یہ بہت بڑے ولی ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, کہنے کو یہ ہے لیکن اندر ایسا نہیں ہے, تو جھوٹ کو نعت نہیں کہتے. اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ جو کہتے ہیں وہ واقعتاً اپنے قلبی جذبات کی عکاسی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. ایک طرف عشق ہے, دوسری طرف شریعت کا دامن کہیں نہیں چھوڑا. خود کہتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ. یعنی میں تو سیکھتا ہی قرآن سے ہوں. قرآن سے دیکھیں آپ, جو بھی آپ کا کلام ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے, اور کہیں بھی آپ قرآن و حدیث کے دائرے سے ذرہ بھی باہر نہیں جاتے. بڑے بڑے شعراء عشق کے میدان میں آتے ہیں تو وہ ذرا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اور تیسرا ہے ادب, یعنی یہ تینوں چیزیں آپ تھام کے چل رہے ہیں. خود کہتے ہیں کہ نعت کہنا یہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے. کہتے ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں حمد آسان, ہم جو ہے وہ آسان ہے کہ اس میں چلے ایک طرف تو راہ کھلا ہے نا, کہ جتنا بھی آگے چلے جاؤ پہنچ ہی نہیں سکتے تم. لیکن یہاں پر ادھر بھی رکاوٹ ہے ادھر بھی رکاوٹ ہے. کمی کرو گے تو کسر شان کے مرتکب ہو کے ایمان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ, اور آگے بڑھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ الوہیت کی شان میں داخل کر کے بھی اپنا ایمان برباد کر لو. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. امام اہل سنت کا کلام ایک تو قرآن و حدیث کی ترجمانی, ایک عشق میں بھی وہ وہاں پر لے جاتا ہے کہ کچھ سمجھے. چونکہ آپ یو پی کے تھے اور اتنے بڑے عالم, اور آپ کو بڑا عبور تھا اردو پر, فارسی پر, عربی پر, کئی زبانوں پر جی, تو اس لیے آپ نے جو لکھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی تعلیم چاہیے یا رہنمائی بزرگوں کی چاہیے. تو ہم جن بزرگوں کے قدموں میں بیٹھتے رہے ہیں انہوں نے ہمیں بہت اس طرف لگایا اور کلام رضا کی وضاحت ہمیں دی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اعلیٰ عظیم البرکت اس لیے میں کہتا ہوں جو بھی شعراء نعت گو ہیں ان کو اعلیٰ کو اپنا رہنما بنانا چاہیے. بے شک, بالکل وہاں سے سیکھیں. بالکل درست. دیکھیں آپ نعت گو شعراء نعت گوئی میں بعض اوقات وہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں, اس قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جو کبھی بھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت نہیں رہتے. اسے ایک شاعر کوئی ایک نعت کو کہہ رہا, نعت خان کہہ رہا تھا کہ تو رانجھا سابدہ سانجھا آئیں تے ہیراں بک بک رون پیاں. اور لوگ بہت محظوظ ہو رہے تھے, بہت جناب سبحان اللہ واہ واہ, اور اتفاق سے وہاں صدارت بھی میری تھی. مجھے کہنا پڑا کہ بھائی یہ رانجھا اور ہیر یہ آپ نسبتیں اور یہ مثالیں کیا آقا کی بارگاہ میں دے رہے ہو؟ توبہ کرو اللہ کے بندو. شکر ہے کہ مانا انہوں نے اور توبہ کی, یہ بھی شکر ہے, اور نہ مانتے نہیں ہیں لوگ. وہ یہ پرانی بات ہوگی میرا خیال. پرانی آج کل کا ہوتا ہے نا, تو وہ تو ڈٹ جاتا ہے کہ جی مینوں بہت پتہ, ایسا بھی دیکھتے ہیں. مان لینا اور جھک جانا, سعادت ہے, اور رجوع کر لینا, سعادت ہے ان کی, جنہوں نے رجوع کیا ان کی سعادت ہے. یہ گریٹنس ہے, یہ بڑائی ہے کہ بندہ اپنی کوئی اگر ہو گیا ایسا تو رجوع کر لے, مان لے, اس پر اڑ کر ڈٹ کر, یہ نہ ہو کہ اپنے وہ ایمان کو خراب کر بیٹھے اپنا. تو مطلب ایسے شعر پڑھتے ہیں بعض لوگ جو بالکل ہی شریعت کے منافی چلے جاتے ہیں. لکھنے والے بھی وہ ایسا لکھنے والے ظاہر علماء نہیں ہوتے, چاہیے نا کہ وہ علماء کو دکھا لیں, کسی کو دکھا لیں. اب ایک نعت خان شعر کہہ رہے تھے ہماری مسجد میں, وہ کلام تو پڑھ رہے تھے میاں محمد بخش صاحب علیہ الرحمہ کا, اور اس میں وہ نعتیہ شعر پڑھ رہے تھے. اچھا. اور نعتیہ شعروں میں پنجابی میں بڑے ترنم سے انہوں نے پڑھا کہ سفنے دے وچ ماہی ملیا تے پا لیاں گل وچ باواں, دردی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. لوگ تو بڑے محظوظ ہوتے ہیں نا, لیکن مجھے روکنا پڑا. میں نے کہا بھائی یہ نہیں,
یہ چھوڑ دو آگے پڑھو. وجہ یہ کلام تو میاں صاحب کا ہی ہے, یہ کلام میاں صاحب کا ہے, لیکن میاں صاحب کی ساری کتاب نعت کی تو نہیں ہے نا, وہاں تو پریوں کا ذکر بھی ہے, جنوں کا ذکر بھی ہے, کئی قسم کی کہانیاں ہیں. انہوں نے کسی اور تناظر میں لکھا اور پڑھنے والے اسے نعت میں جاڑ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالج باواں پانا تے ڈر دی ماری آنکھ نہ کھولنا, یہ ادب نہیں ہے. والا کہتے ہیں نا, آنکھ مل سکتی نہیں در پر ہے پہرا نور کا, تاب ہے بے حکم پر مارے پرندہ نور کا. تو کہاں آنکھ نہ ملا سکنا اور کہاں باہیں ڈالنا, تو یہ کون عاشق کہاں اتنی جرت کر سکتا ہے. اعلیٰ کے کلام میں آپ کو یہ ملے گا کہ کہیں بھی ادب کے دائرے سے باہر نہیں جا رہا کلام, کہیں بھی عشق جو ہے نا, عشق کی گہرائیاں آپ کو نظر آئیں گی, اور شریعت کا دائرہ کہیں بھی آپ نے چھوڑ رہا. انتہائی محتاط کلام ہوتا ہے. اس لیے اعلیٰ عظیم البرکت کا جو مطلب شخصیت ہے وہ یقیناً شاعری میں بھی منفرد ہے. ویسے تو بہت حیثیت ہے آپ کی, لیکن شاعری بھی دیکھیں نا تو اس میں اس زمانے میں کوئی مثال نہیں اعلیٰ کی نہیں ملتی. تو شاہ صاحب اسی بات اور کس بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے کہ آپ کا ہدایت بخشش میں سے فیوریٹ کلام کون سا ہے؟ آئی نو تھوڑا سا یہ مشکل ضرور ہوگا کہ اس میں سے کوئی چوائس کرنا, مطلب میری اپنی ذاتی کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ دن وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, یہ کلام سنا جب وہ تھوڑا سا کوئی اور تو نظر ایک چمن سے دو چار ہے. اچھا یار اب دونوں میں کیسے ڈفرینشیٹ کروں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, مطلب یہ تو پھر اعلیٰ. تو آپ کا مطلب جو کلام آپ زیادہ سنتے ہوں یا زیادہ پڑھتے ہوں وہ کون سا ایک کوئی ہے؟ یہ آپ کا سوال واقعتاً یہ امتحان میں ڈالنے والا ہے, چونکہ آپ نے جیسے کہا نا بہت کلام ہیں جو میں بہت ہی شوق سے سنتا ہوں. مثلا ایک کلام ہے تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب, وہ عرب کی شان, اور غازۂ روح قمر دودھ چراغان عرب. تو الحمدللہ جب بھی حاضری میری ہوتی ہے نا جی مکہ شریف مدینہ شریف تو سرکار بلاتے ہیں اور حاضری ہوتی رہتی ہے ماشاء اللہ. تو جدہ میں جب وہ جہاز کا دروازہ کھلتا ہے نا اور عرب کی فضا محسوس ہوتی ہے تو اعلیٰ کا عرب والا کلام اسی وقت ذہن میں گھومنے لگتا ہے کہ وہ جگہ آ گئی, یہ عرب ہے. سارا عرب جو ہے عاشقوں نے سارے عرب سے پیار کیا, اس لیے کہ عرب میں مدنی آقا تشریف فرما ہے. ماشاء اللہ. ہاں جی, تو یہ کلام بھی الحمدللہ بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور پھر وہ جو کلام ہے اعلیٰ کا حاضری کے لیے, بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. الحمدللہ یہ بھی بڑا مزہ آتا ہے سننے میں. اور جو ہے آپ کئی کلام ہیں, آپ کے بہت سارے کلام ہیں. یہ جو آپ کا کلام ہے کہ اپنا سب سے اولا و اعلیٰ, یہ بھی آپ پڑھیں اور سنیں تو اس میں بھی آپ کو اگر سمجھ آتی ہے شعر, ایک ظاہر ہے, ایک اس کے اندر مخفی قسم کے معنی ہوتے ہیں. اور کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہی علماء کے لیے تھا. تو جب پرت کھلتے ہیں کچھ نہ کچھ وضاحت ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگرچہ جو قلب رضا میں ہے وہ تو ہم پا ہی نہیں سکتے, لیکن جب وہ بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو خود بھی بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے ہاں تو ایک ماہانہ محفل ایسی ہوتی ہے, محفل کا نام ہوتا ہے مدحت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بازبان امام احمد رضا. اس میں ایک بڑے ثنا خان آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں ہم تشریح کی بھی. الحمدللہ ماشاء اللہ. چلیں اب نیکسٹ کویسچن شاہ صاحب میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اقبال شناسی, کیونکہ آپ ماشاء اللہ اقبالیات پر بھی بڑی جو ہے مضبوط گرفت رکھتے ہیں, تو آج کل کا نوجوان اس کو اقبال شناسی اس تک پہنچانے کے لیے, اس کو اقبال سے شناسا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور کیا ہمارے ہاں جو لوگ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں وہ یا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ پراپر اقبال کی شاعری کو سیکولر سمجھنے لگ جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا اقبال سیکولرزم کا گلا پکڑتے ہیں تو وہ اس کو مولویانہ طرف لے آتے ہیں. اچھا تو اس کو جو مطلب جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں, مطلب ایک مقولہ مشہور ہے کہ شاعر کے پیٹ میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا, لیکن مطلب اقبال کی شاعری کو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اعتدال میں رہ کر انہوں نے کی ہے. تو ایک نوجوان کے لیے اقبال شناسی کو اس کو متعارف کرانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ کس طرح سے اقبال کے کلوز آ سکتی ہے؟ بالکل صحیح بات, بہت اچھا آپ نے, یہ بڑا مزہ آیا مجھے. اس لیے اس دور میں ایسی بات جو آپ نے کی ہے اس لیے زیادہ اچھی لگی ہمیں کہ فی زمانہ ایک سسٹم کے تحت یا ایک سازش کے تحت اقبال کو ذرا سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اقبال تو ذرا ڈٹ کر اور جم کر دو قومی نظریہ دیتا ہے,
اور وہ مختلف جو تہذیبیں ہیں، مغرب کی تہذیب، اس پر بھی ذرا چوٹیں گہری لگا دیتا ہے کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ ان پر ذرا چھوٹے چھوٹے کرتا ہے، جو خلاف اسلام ان کی بے حیائی ہے، جو ان کی جو بدکاریاں ہیں، جو ان کے بہت برے برے کام ہیں، وہ ان پر ذرا اقبال اچھی خاصی چوٹیں لگاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا مغرب کو تو بالکل وہ ذرا نہیں پاتا اقبال۔ تو اب مغرب کی پیروی میں ہمارے ہاں بھی اس کو کچھ نہ کچھ اس کی چھٹی بھی پہلے ہوتی تھی، اور ایون جب میں پڑھتا تو کالج لائف میں ہمارے ہاں جب ہم پڑھتے تھے تو 7 دن نومبر کے مہینے میں ایک پورا ہفتہ اقبالیات منایا جاتا تھا اس میں، اور ڈیلی جو ہے وہ مارننگ اسمبلی میں اقبال کا کلام پڑھا جاتا تھا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے اور یا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، یہ تب کے کلام ہمیں یاد ہیں کہ وہاں پڑھائے جاتے تھے۔ اور مطلب کہ اقبال کو ہمارے بڑے لوگ بزرگ لوگ تو باقاعدہ بہت زیادہ پڑھتے تھے اور بڑے شعر ان کو یاد ہوتے تھے۔ تو ضروری ہے آج اس دور میں کہ ہم اقبال کے قریب ہوں۔ اقبال بہت کچھ دیتا ہے ہمیں۔ اقبال ایک تو اس نے تہذیب سکھائی ہے، ایک یہ کہ اس نے سوئی ہوئی قوم کو بیداری دی، خودی کا کنسپٹ جو ہے، خودی کا کنسپٹ جو ہے وہ بیداری ہی ہے، جی جی، اور ایک اس نے بندہ مومن، مومن کے لیے کیا ضروری ہے، مومن کیسے ہوتا ہے، اس پر دیا، کافی کچھ اس نے دیا۔ پھر شاعری میں بھی دیکھیں تو اقبال شاعری میں بھی پوری اردو شاعری جو ہے اس میں 2 بڑے نام ہیں جو عام شاعری ہے، نعتیہ کلام میں تو اعلیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں جی، تو غزل وغیرہ، غزل گوئی وغیرہ میں دیگر قسم کے جو قصیدے جو کچھ بھی لکھا گیا ان میں 2 بڑے نام آتے ہیں شاعری میں، ایک غالب اور ایک اقبال ہے۔ جو غالب کا کلام تو خیر خالصتاً وہ چلے ادب کے لحاظ سے ہی ہے نا، لیکن اقبال صرف اس لیے نہیں، اقبال بیداری دینے والا ہے، اقبال جو ہے وہ عشق رسول میں غوطہ لگانے والا ہے۔ اور پھر بڑی بات جو ہے، اقبال جو ہے 1905 سے پہلے کا اور ہے، 1905 سے 1908 تک کا اور ہے، اور 1908 کے بعد کا اقبال آپ کو اور نظر آئے گا۔ کیا فرق ہے کہ 1905 میں اقبال شاعری تو انہوں نے پہلے شروع کر دی، ان کی شاعری موجود ہے پہلے کی، کالج لائف کی شاعری ہے، بڑی اچھی شاعری، اور 5 میں یہ پی ایچ ڈی کرنے گئے انگلینڈ میں، اور ان کو موضوع ہی ملا یہ فارسی میں جو ہے وہ تصوف طریقت کا موضوع ان کو مل گیا کہ فارسی میں جو اسلامی تصوف ہے یہ موضوع دے دیا گیا۔ تو ان کو بہت موقع ملا بزرگان دین کی کتابیں پڑھنے کا، اور انہوں نے کافی ریسرچیں کی اولیاء اکرام کی جو تعلیمات ہیں، جو تصوف کی تعلیمات ہیں، ابن عربی کیا کہتے ہیں، بالخصوص مولانا روم کو تو اپنا پیر کہتے ہیں، بالکل وہ کہتے ہیں میرا پیر ہی رومی ہے۔ تو اس کے بعد اقبال میں ایک نیا اقبال جاگا، اور میں اگر یہ کہوں کہ صوفی اقبال جاگا تو یہ بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ یعنی اسلامی فلسفہ، ریل اسلام کیا ہے، اور پھر اس کی دل کیا ہے، عشق کیا ہے، باطن کیا ہے، یہ اقبال بتاتا ہے نا کہ جو ہے وہ مطلب کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دی بت کدائے تصورات، ایسے ہی ہاں جی، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، اب وہ پڑھ لیں پورا جو کلام ہے، یا یہ کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو مطلب کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من تزکا، اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کیا۔ تو وہ اقبال بھی تو یہ کہتا ہے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ٹھیک ہے نا، وہ من کی بات کرتا ہے، دل کی بات کرتا ہے، اندر کی انسانیت کی بات کرتا ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھیں اقبال کو، اس کو پڑھیں تو ہمارا باطن بھی درست ہوگا اگر اس سے رہنمائی لیں تو، اور ظاہراً بھی ہمیں اپنا دین جو ہے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ
کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، وہ تو جھنجھوڑتا ہے۔ اقبال تو جھنجھوڑ کر مرد مسلمان کو خواب سے بیدار کرتا ہے، اٹھو، نیند چھوڑو، خواب چھوڑو، ایکٹیو لائف کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، اور تیرے ذرے میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے اس ذرے کے اندر ایک طوفان ہے، ایک آفتاب ہے، اس کو سمجھو۔ خودی بھی یہی ہے نا، خودی بھی ہے کہ اقبال خود شناسی اور خود نگری اور خود کی پہچان کہ میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں وہ ڈھونڈے۔ نفی نے میں کچھ نہیں، اب یہی نفی میں پیچھے رہ جاتے ہیں مسلمان۔ ایسے ہی وہ کہتے ہیں نا ایک جگہ ہے نا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ تو یہ خودی کا کنسیپٹ تو پھر اقبال نے کمال دیا ہے۔ محبت مجھے ان ستاروں، ان جوانوں سے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ یعنی وہ اپنے جوان کو بہت اونچی نظر والا دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ جو مطلب کہتے ہیں اس کا مطلب میر کارواں، ہاں جی، اس کی صفات بیان کرتے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے بہت رہنمائی ہے۔ اگر آج اقبال کے کلام کی ترویج کی جائے اور سمجھایا جائے اور پڑھایا جائے اور دلوں میں لوگ لیں اس کو، تو الحمدللہ ایک سچے مسلمان بھی بنیں گے۔ اور جو اندر ایک گن بنا ہوا ہوتا ہے، حسد، کینے، بغض، اناد، ریاکاری، حرص دنیا، ان چیزوں میں ڈوب کر رہ گئے ہم، اقبال کا کلام اس دل سے نکالتا ہے ماشاءاللہ۔ کیا بات، ماشاءاللہ، بڑا اچھا اور مدلل بیان آپ نے اس پہ کیا۔ تو میرا تو بلکہ دعا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اس سے جو ہے نا اکتساب فیض کرو، اقبالیات کو سمجھو۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس آپ کی گفتگو کو قبول فرمائے۔ شاہ صاحب، نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ بہت ہی کہہ لیں کہ ایک دل نشین سا ٹاپک ہے، اور ایک سید زادے کی زبان سے بہت سارے لوگ جو ہیں جو الحمدللہ صاحب ایمان ہیں وہ 4 یاروں کی شان سننا چاہتے ہیں۔ تو چاروں یاروں کی شان بالترتیب آپ تھوڑا ایک لائن میں ایک جملے میں ذرا بیان فرما دیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت عظیم ہستیاں ہیں ماشاءاللہ، اور وہ محسن ہیں پوری امت کے۔ انہوں نے دین کے کیا کام کیے اور کتنی فتوحات کی، اور کیا ان کا نظام تھا اور کتنا خلوص تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 27 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ماشاءاللہ، ایک جملہ آپ نے کہا، چلیں بالترتیب، وہ تو بہت ہیں حدیثیں۔ جی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں، جو تھے میں نے اتار دیے سوائے ابو بکر کے، کہ اس نے جو میری خدمت کی ہے۔ احسان کا لفظ سرکار تو کہہ سکتے، ہم نہیں کہیں گے کہ نبی پاک کا احسان سب پر ہے، حضور نے ہی تو ان کو ایمان دیا، لیکن سرکار کا فرمان کہ اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ادا کرے گا۔ ماشاءاللہ، یہ ہے شان صدیق رضی اللہ، کیا شان ہے اور کیا برکتیں ہیں جن کو سرکار دو عالم وسلم اپنے زمانے علالت میں مسلح امامت سے نواز رہے ہیں۔ ظاہر ان کی شان بہت بڑی۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزوی فضائل بہت ہیں، بہت زیادہ بڑے، ہر کسی کے اپنے اپنے فضائل ہیں، لیکن ہم ایک بات ہم نے اس میں لمٹ میں رہنا اپنے ٹائم میں۔ تو سرکار کا فرمانے علیہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب۔ اگر میرے بعد یعنی نبوت نہیں ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لیکن عمر میں وہ خصلتیں، وہ صفتیں ہیں جو نبیوں والی ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی رفیق ہوتا ہے، ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، اور میرا رفیق یعنی جنت میں عثمان ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات، مولا علی شیر خدا، تاجدار حل عطا، کرم اللہ وجہہ الکریم، سبحان اللہ، ان کے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ سرکار نے ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کے سب کے سامنے کہا کہ من کن تو مولا ہوں فعلی جو مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو اب جو بھی مومن ہے وہ مولا علی کو اپنا مولا ماننا ہی پڑے گا ان کو، ورنہ ایمان کا کیا ایمان کو ہے۔ تو شاہ صاحب، نیکسٹ کویسچن، اہل بیت پاک کی شان میں کوئی ایک جملہ۔ ہاں جی، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا کے گھرانے والے، ان کے لیے تو یہی ایک اتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ سرکار کا خون ہے، سرکار کے گھر والے ہیں،
حضور کی ازواج ہیں، حضور کے بچے ہیں، سرکار کی شہزادی ہے ماشاء اللہ. اور تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما گئے نا کہ 2 چیزیں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں، مضبوط چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 کو پکڑے رکھو گے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم. جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، و اطرتی یعنی آل بیتی، اہل بیتی. ماشاء اللہ. یعنی قرآن کو بھی نہ چھوڑنا اور میری آل سے بھی کبھی منہ نہ موڑنا، میرے اہل بیت سے بھی کبھی منہ نہ موڑنا. کیا بات. سرکار یہ جو کرائٹیریا دے گئے، یہ جو اصول دے گئے، تو ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن سے جڑ کے رہیں، قرآن پڑھیں، اور پھر قرآن کا عملی نمونہ جو ہے وہ اہل بیت رسول کی زندگیوں میں دیکھ. سبحان اللہ. سیدہ پاک کی شان میں خصوصاً ایک جملہ میں چاہوں گا کہ ہماری بچیاں جو مطلب بزم دل کے پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، ان کو اس سے مطلب کو رغبت مزید پیدا ہو اور وہ بی بی پاک کا ذکر سن کر وہ بھی محظوظ ہوں، تو ان کے شان میں کوئی شانیں تو بہت ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی سفر میں جاتے ہیں ملتے، سیاپا ملنے آتے، آپ ملتے، اور سب سے جانے سے قبل سب سے آخر میں جس گھر میں آپ تشریف لاتے اور جن کو دیکھتے اور ملتے وہ سیدہ خاتون جنت ہوتی. سبحان اللہ. جب سرکار کسی مہم سے کسی سفر سے واپس تشریف لاتے مدینہ شریف میں، تو سب سے پہلے آپ اپنی شہزادی حضرت خاتون جنت کے گھر میں جو ہے وہ تشریف لے جاتے. یعنی دونوں طرف سے پروٹوکول ان کا منفرد ہے، ان کا منفرد ہے. یہاں تک کہ جب سیدہ خاتون جنت سرکار سے ملنے کے لیے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے. ماشاء بیٹی تھی لیکن سرکار ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے. اور پھر یہ کہ جب وصال قریب تھا سرکار کا اور آپ پر وہ ایک مرض قربان ہونے کے لیے آئی تھی، ہم تو یہ کہیں گے نا کہ بیماری بھی سرکار کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے اللہ کے حکم سے آئی تھی، تو اس وقت جب علالت کافی تھی تو حضرت سیدہ آئیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ان کا چلنا، انداز، چال بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی. اسی حدیث میں ان کے الفاظ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، سلام عرض کیا، سرکار نے کہا کہ کان قریب کرو، تو پیارے آقا کریم نے ان کے کانوں میں کچھ خود سرگوشی فرمائی، تو جس سے حضرت خاتون رونے لگ پڑی، طبیعت غمگین ہو گئی. آپ نے پھر بلایا اور پھر کان میں کچھ کہا تو آپ مسکرا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسکرانا بھی اپنے ابو جان کو خوش کرنے کے لیے تھا حضرت سیدہ خاتون جنت کا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ جو ہے تو تم پر میرا حق ہے، میں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ مجھے بتا نبی پاک نے تمہیں کیا کہا تو رو پڑی، کیا کہا کہ تو ہنس پڑی. تو کہا خدا کی قسم نہیں بتاؤں، اس لیے کہ جو چیز مجھے آقا کریم نے راز سے دی ہے میں راز نہیں کھول سکتا. جب سرکار کا وصال ہوا تو پھر حضرت سیدہ نے پوچھا، ام المومنین نے کہا ہاں اب بتاتے ہو. اب سرکار تشریف لے گئے. پہلی مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ اس مرتبہ رمضان میں میرے ساتھ جبریل نے 2 مرتبہ دور قرآن پاک کا کیا، ہر سال کرتے ہیں، دو دفعہ کیا، اور اب میرا وقت قریب ہے، میں تمہیں ان قریب داغ مفارقت دے کے جاؤں. تو جب یہ سنا تو ظاہر ہے اپنے بابا جان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو سیدہ کے جذبات قابو میں نہ رہے تو رونے لگ پڑی. پھر جب بلایا تو 2 حدیثیں ہیں، دونوں میں الگ الگ ذرا جملے، ممکن ہے دونوں ہی باتیں سرکار نے کی ہوں. ایک تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئی ہے. اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ اے فاطمہ گھر والوں سے سب سے پہلے تو ہی تو مجھے آ ملے گی. تو حضرت خاتون جنت اس پر اظہار مسرت فرمایا. تو یہ بہت بڑی، اب دیکھیں آقا کریم کو یہ بھی پتہ تھا، آپ کا علم غیب، کہ میرے بعد گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ فاطمہ آئیں گی، اور پھر یہ بھی کہ مجھے آ کر ملیں گی. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اہل محبت جب دنیا سے جاتے ہیں تو سرکار کی زیارت بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے بڑوں کو مل بھی لیتے ہیں وہاں پر. اس سے یہ بھی نکلا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں. ان عظیم بزرگوں کی فضیلت کے جو ہے وہ قدمین کو لگنے والے ذروں کو بھی ہم پا نہیں سکتے.
بالکل اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے, آمین. ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. آمین. نور و بنت نور, ہائے ہائے. زوج نور و ام نور و نور, نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لہنا نور کا. ماشاء اللہ. چچا صاحب, عصر حاضر کے حوالے سے ایک بہت ضروری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ آج کل ہم لوگ بڑا دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہی اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں کہ وہ اہل سنت میں اور اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں میں آج کل بڑی آپس میں کو فائٹ شائٹ مختلف معاملات پر چل رہی ہے. وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر حملے اور اس مخصوص شہر سے مخصوص شہر پر مخصوص طبقے سے مخصوص طبقے پر وار ہو رہے ہیں. تو میرا کویشچن اس میں یہ ہے کہ کیا اتحاد اہل سنت ممکن ہے, اور اگر ممکن ہے تو کیسے ممکن, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جو ماشاءاللہ بہت لوگ آپ کو سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں, تو آپ اس بارے میں کچھ سمجھائیں, کچھ بتائیں, کچھ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر. بہت آپ نے یہ دل کے درد سے سوال کیا ہے, اور میرے دل میں بھی اس کا ایک درد ہے. بالکل ایسے ہی. اور پریشان ہو جاتے ہیں ہم دیکھ, اور اہل حق اور مجھ سے مزاج لوگ اس میں پریشان ہیں کہ کیوں شرازہ بکھر رہا ہے, پتہ نہیں کس چیز کی نظر, کس کی نظر لگ گئی یا کیا سازش ہو رہی ہے. اب ہو یہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ فرض کریں کوئی نعت خوان ہی ہے, وہ بیچارہ ان پڑھ سا ہے, وہ سمجھتا تو ہے نہیں, اس کے منہ سے کوئی جملہ ایک نکل گیا ہے جو جس میں کچھ اعتراض بنتا ہے, جی, شرعاً جس میں کچھ نقص کلام ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی مائک پکڑے گا اور ایک پلیٹ, ہر کسی کو تو یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, جو چاہے کیمرہ لے لے, لائٹ لگا لے اور بیٹھ جائے. ایسے ہی. اب کوئی صاحب اٹھیں گے اور وہ جناب والا شروع کر دیں گے اور ایک تقریر جھاڑ دیں گے, اور اس پر جناب فتویٰ کفر بھی لگ جائیں گے, خارج عن اہل سنت بھی کہہ دیا جائے گا اس کو, اور گمراہ بھی کہہ دیا جائے گا, بہک گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, اس کو بلانا بھی نہیں ہے, اس کی نعت کوئی نہ سنے. یعنی یہ اس طرح کی صورت ہوتی ہے. اب جب وہ ہوگا نا ادھر سے, جی, ادھر سے بھی پھر جوابی بار شروع ہو جائیں گے. جی, پھر وہ ایک علماء کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا. بالکل ایسے. اب اس میں مزید ایسے ایڈ کر لیں کہ مطلب وہ مخالفت برائے مخالفت ہے. کیا یہ اچھا ہوگا؟ مطلب میرا یہ ماننا تھا علماء کا, اور جو نعت خوانوں کا ایک بڑے عرصہ تک معاملہ چلتا ہے, اب تو علماء ورسز علماء ہو گیا ہے نا. علماء ہو گیا. جب تو علماء ورسز نعت خوان تھا, تو میرے دل میں سوال آتا تھا کہ یہ جو عالم صاحب ماشاءاللہ ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے, جو تکلیف ہماری اصلاح فرما رہے ہیں, کیا یہ اچھا ہو کہ اس نعت خان کو اپنے پاس بلا لیں کہ بیٹا تم نے یہ کیا تو اس کو رجوع کر لو؟ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات نہیں ہے. یہی بات میں کہنا چاہتا تھا. علماء میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کسی عالم دین نے کس تناظر میں کون سے الفاظ کہہ دیے. فرض کریں آپ کے نزدیک انہوں نے وہ جو لفظ کہے ہیں وہ بے ادبی کے زمرے میں آ رہے ہیں, جی, یا گناہ کے زمرے میں آ رہے ہیں, یا ان میں سے کوئی کفر نکل رہا ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم خود بجائے اس کے کہ ہم اتنا بڑا گناہ کا صورت پیدا کر دیں, یا ایک اپنے مسلک میں اس طرح کا انتشار کا ایک رنگ بڑھا کر جاہل عوام کو بے چین کر دیں. وہ تو پہلے ہی مولویوں سے دور بھاگتے ہیں. ہاں جی, جو یونیورسٹی کے طرف ہیں وہ کہتے ہیں مولوی تو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایسے ہی. یہ تو کوئی نہ کوئی جناب والا بحث کا رستہ نکالتے ہیں, جنگ و جدل کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ یہ چہرہ عوام کے سامنے لے آئیں ہم کہ علماء یہ ہوتے ہیں, کہ کسی نے کچھ کہا تو جناب پھر اتنے شدید الفاظ, فتوے اور بلکہ میں یہاں پر مزید آپ کی بات کو انڈورس کروں گا, آپ کی بات کرتی معذرت سے. میں کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکے سے بات ہوئی تو وہ کہتا ہے جی پہلے تو مسلک ورسز مسلک پر فتوے جاتے تھے نا. مطلب میرا تعلق اہل سنت سے, میری عادت ہے میں اپنے چینل پہ کسی اور کو کنڈیم نہیں کرتا, لیکن اہل سنت سے کسی پر فتویٰ, ادھر سے ادھر فتویٰ آیا. اب اس اہل سنت کے اندر تنظیمی سطح پر فتوے آ گئے ہیں کہ آپ کا تعلق فلاں شہر کی تنظیم سے ہے, یو آر نان مسلم, یا مطلب کافر ہو گئے. آپ کا شہر فلاں تنظیم سے, تعلق فلاں تنظیم سے, آپ کا یہ نزدیک یہ عقیدہ ایسے نہیں. تو مطلب اس میں یہ کہ کیا یہ جتنے اکابرین ہیں پاسبل نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں, جس کا جو اعتراضات جس پر بنتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی بکس موجود ہیں, آپ ان کو سامنے رکھیں, اور چلیں اگر آپ نے بیچ میں کوئی منصف ڈالنا تو بریلی شریف سے کسی بڑے کو بلا لیں. بالکل صحیح. وہ کتنا مشکل کام ہے. تو لیکن وہ یہ ہے کہ اس کا حل ہے, جی, اور حل ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے سے ملتا ہے. آپ نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا, اب اعلیٰ عظیم البرکت نے خود تو نہیں لیکن چند مولویوں پر فتوے کفر کے لگائے ہیں. وہ بھی اپنے قلم سے نہیں لگائے, ان کی احتیاط دیکھیں. انہوں نے کوئی کفر کہا جو شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے منافی تھا یا اللہ کی شان کے منافی تھا, انہوں نے سب سے پہلے ان کو خط لکھا اور دعوت رجوع بھی دی, یا وضاحت کہ آپ کیا کہنا چاہتے تھے اور اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے آپ. اب جب جواب نہ آیا, رجسٹری کی ان کو پھر کہ ممکن ہے خط نہ پہنچا ہو, جلدی نہیں کی. اور جب اس کا بھی جواب نہیں آیا تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ آپ نے کسی کو بھیجا ان پرسن کے جاؤ اور ملو, کہ یہ تحریر بھی دو
اور ان کو بتاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں جواب چاہیے. یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کی بے ادبی کا معاملہ ہے اور حضور کے عاشق اس پر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا, وضاحت دیں. اب جب وہ وضاحتیں بھی نہ ہوئیں یا وہ اپنی بات پر اڑ گئے یا جم گئے یا ڈٹ گئے, اور کوئی وضاحت بھی ایک مفتی جو ہیں وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت کریں, کوئی وضاحت بھی نہیں کی, پھر بھی اعلیٰ کا احتیاط دیکھیں, ساری صورتحال کو لکھا, یہ کہا گیا فلاں جگہ کہا گیا, اس محل وقوع میں کہا گیا, یہ پس منظر تھا اس میں کہا گیا, اور اس پر ہم نے یہ کیا, ان کو لکھ کر بھیجا کہ ان دلائل سے یہ بات کفر میں چلی جاتی ہے یا یہ گستاخی ہے, تو آپ رجوع کر لیں. دعوت رجوع دی گئی ان کو, اور دعوت رجوع کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہ یا پھر اس کا آپ کیا وضاحت دینا چاہتے ہیں وہ دیں, لیکن انہوں نے چپ سادھ لی اور بلکہ اڑ گئے اور اسی بات پر انہوں نے اصرار اور ضد کیا. تو یہ لکھ کر اعلیٰ حضرت نے پورے جو ہے وہ آپ ان کی اسام الحرمین وغیرہ اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس میں یہ تفصیلیں ملیں گا, تو وہ علماء حرمین کو بھیج دیں. جی مکہ اور مدینہ شریف میں جو مسجد حرام میں مسجد نبوی شریف میں اس زمانے کے مفتیان عظام تھے, ان کی خدمت میں بھیجی کہ اب بتائیے جی کیا حکم ہے. تو انہوں نے اپنی مہریں ثبت کر کے دستخط کر کے یہ فتوے جاری کیے کہ اس وجہ سے یہ لوگ کافر ہیں کہ اپنے کفر پر اڑ گئے. ایک ہوتا ہے لزوم کفر, اعلیٰ حضرت کے اس طریقے سے جو کہ اس فقہ میں یہ طریقہ ہے لزوم کفر, اور ایک ہوتا ہے التزام کفر. لزوم کفر یہ کہ کسی نے کفر کر دیا, اس سے بات کو کفریہ صادر ہو گئی, لیکن ممکن ہے اس کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ کفر ہے. جی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ ممکن ہے کہ اس کو یہ احساس ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا اس کا سٹیٹس ہے. ہاں جی. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ مفتی عالم دین یا مفتی صاحب پہلے تو اس کو احساس دلائیں. اگر تو مان گیا ہے کہ ٹھیک ہے, اس کو رجوع کرا دیا کہ اس نے توبہ کر لی, اگر کفر تھا تو کلمہ پڑھا دیا دوبارہ, اگر شادی شدہ تھے تو ان کو کہا کہ نکاح بھی پڑھ لو, تو بڑی برکت پائی آپ نے کہ آپ نے اس کی اصلاح کر دی. اور بجائے اس کے آپ رجوع کی طرف بالکل نہ جائیں اور کفر کے فتوے لگائیں اور سب کچھ کریں, اس طرح کی باتیں کریں, اور آپ رجوع کرانے نہیں چاہتے ان سے. یعنی یہاں تک ہے کہ اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ ہمیں بلا لیں جی, علماء کے سامنے بٹھائیں جی اور پوچھیں ہم سے ہم وضاحت کرتے ہیں, یا ہماری غلطی ہے تو ہمیں بتائیں, ہم رجوع کرتے ہیں. اگر کسی نے کہا بھی ہے تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں جی, وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہی, دکانیں بند ہو جانی, ہمارا تو کام جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور اس کے ویوز آ رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے. تو یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے آپ سے کہا نا, شاہ صاحب سے کہا, عدیل شاہ صاحب سے جی کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دیں, آپ کہیں ٹھیک ہے ہم شام کو کاظمی شاہ صاحب کے پاس چلیں گے, وہ پڑھا دیں گے. تو فقہاء نے لکھا کہ یعنی آپ اس کے کفر پر راضی ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ کافر ہی رہے, تو یہ کرنا بھی اس کو یہاں تک کہ کفر تک کہا. اتنا سخت حکم کہ جب وہ اسلام لانا چاہتا ہے تو کیا پتہ موت ہی آ جائے اس کو, آپ نے کیوں ڈیلے کیا, آپ نے اس کو کلمہ کیوں نہیں پڑھا دیا, اسے کیوں ڈیلے کیا. اس قدر نزاکت ہے اس معاملے میں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ تو چاہتے نہیں ہیں کہ وہ اصلاح کرے, یعنی اصلاح کی دعوت نہیں دی جاتی, یا اصلاح کروانا چاہتے ہی نہیں ہیں, یا رجوع کی طرف آنا ہی نہیں ہے. بس پوائنٹ مل گیا اس پر جناب, گرما گرم ایک پوری جماعت جو ہے وہ سرگرم ہو کے لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے, جس سے ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. مخالفت برائے مخالفت جنم دیتی ہے. میں تو ایسے جو لوگ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا, اور آپ بھی کریں گے, سید کریں گے, سید ہو کہ ہم ان سے گزارش کریں گے جھک کر کہ خدا را ایسا کوئی بھی کام تمہارا, ایسا کوئی بھی فعل, کوئی بھی, آپ بڑے مقدس ہیں, آپ عالم ہیں, آپ مفتی ہیں, لیکن عقل سے کام لیں. عالم ہونا اور چیز ہوتا ہے, عقل اور چیز. وہ کسی نے کہا تھا نا, عالم ہے سو بے عقل ہے, جاہل ہے سو وحشی. ہاں جی, غالباً حالی نے کہا تھا کہ منعم ہے سو مغرور ہے, مفلس سو گدا ہے. یعنی یہ حال ہو چکا ہے. عالم ہو تو بے عقل ہو تو پھر بھی اس کا علم کہاں. تو عقل سے کام لیں اور یہ سوچیں, مل کے بیٹھ کے سوچیں کہیں اس ہمارے یہ تنازع کی صورت سے نقصان تو نہیں ہو جانا مسلک کا نقصان. اگر یہ ہے بہت اچھی بات ہے, آپ ان کے پاس چلے جائیں یا ان کو خط لکھیں یا بلا لیں اور آپ ثابت کریں کہ آپ کی یہ بات غلط تھی یا کفر تھی یا گناہ تھی. پھر بھی اگر اٹکتے ہیں اور وہ اڑ جاتے ہیں اور ضد میں آ جاتے ہیں, اصرار کرتے ہیں, تو پھر آپ
اس پر اگلا مرحلہ کر سکتے ہیں کہ آپ عوام میں چونکہ بات ہوئی تو عوام کو بتا سکتے ہیں، ورنہ وہ خود آ کر اگر میڈیا پر ہی کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی تو میں نے رجوع کیا، اب نہیں کروں گا، رجوع کر لیا ٹھیک ہے، بحال ہو گیا دوبارہ۔ اس میں شاہ صاحب ایک چیز اور میں نے دیکھی نا کہ چلے کسی نے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے خاکم بدہن صحابہ کرام کی شان میں کوئی جملہ کہنا چاہیے تھا نکل گیا منہ سے، مطلب نہیں کہنا چاہیے تھا وہ نکل گیا منہ سے، یا اہل بیت میں سے کسی کی شان میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ بات منہ سے نکل گئی، یہاں سے جب اس کے مخالف کوئی فتویٰ یا کوئی بات آئی تو پھر وہاں سے پرسنل لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پرسنل لڑائی شروع ہوتی ہے کہ جی اس کو تو فلاں جگہ سے پیسے مل رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی آپ کو جو چندے ملے وہ آپ نے خرد بدھ کر دی۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو لڑائی جہاں سے شروع ہوئی تھی سلپ آف ٹنگ میں کہوں گا کہ اہل بیت کی شان میں یا سیدنا صدیق اکبر کی شان میں، وہ پیچھے رہ گئی۔ اب لڑائی شروع ہوگی کہ لیا ساڑے لے گیا کتنے کرپشن کی تھی، وہ کہنا دکھاؤ میں کتنے فلانے ملک کو پیسے کھا دے۔ اب لڑائی اپنی ہے، اور عوام کے میں تو ان کو کہوں گا یہاں پہ مولا علی کا وہ ایک واقعہ بھی ہم نے سنا تھا نا کہ وہ کافر کو مارنے لگے تو اس نے منہ پر تھوک دیا، تو آپ نے کہا کہ اب اگر تمہیں ماروں گا تو اپنے نفس کی وجہ سے ماروں گا، تو اب وہ لڑائی جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ پیچھے رہ گئی، اب لڑائی تو اپنے نفس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس دعا فرمائے کہ اتحاد نیت ہے، ہاں جی، جو ایسی لڑائی ہے نا کہ اس کی اصلاح نہیں چاہتا وہ بندہ، بجائے اس کے کہ اس کے لیے اصلاح کی صورت بنا دے، بس یہ کہ اب میں چھا جاؤں اور بس مجھے جناب والا میڈیا پر بہت پذیرائی مل جائے اور جناب والا اس میں بڑے ویورز ہوں میرے وغیرہ وغیرہ۔ آج کل یہ بڑی دوڑ لگی ہے، ایسی بات نکالو منہ سے، لیکن یہ مطلب نہیں سوچ رہے کہ تمہاری انانیت، میں صوفیہ تو پہلے ختم ہی اس کو کرتے کہ اندر سے اپنی میں نکالو، انانیت ختم کرو، دبا دو اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز بن جاؤ۔ حب جا، حب دنیا، حرص دنیا، یہ سارے جو باطنی بیماریاں ہیں نا وہ اپنے رنگ دکھاتے ہیں۔ ایسے ہی بس اللہ کرے جو کرتے ہیں ایسے ان کو سمجھے اور مل کے بیٹھیں، اور جو اصلاح اگر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ یہاں ایک ہمارے اچھے عالم ہیں، تو انہوں نے ایک یہ چل رہی تھی بحث، تو انہوں نے یہ دعوت دی، اس میڈیا میں ہی تھا، چلے نام ہم نہیں لیتے، لوگ خود ہی سمجھ جاتے ہیں، کہ انہوں نے کہا جی وہ بندہ جس کے بارے میں آپ کا یہ ہے فلاں علماء کو بٹھا دیں، میں ذمہ دار ہوں، میں لا کے بٹھاتا ہوں، ان علماء کے سامنے اس سے کہلوائیں یا پوچھیں، سوال کریں، جو آپ کے اعتراضات ہیں وہ کلیئر کریں، اگر رجوع کی ضرورت ہوگی تو وہ وہیں پر رجوع کرے گا۔ لیکن اب اس قول کے خلاف بھی کتنے کلپ میں سن چکا ہوں جی، کہ اس کی جو پازیٹیو بات ہی ہے جی، نا یہ پازیٹیو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان کو لاتا ہوں اور یہ 5 بڑے بڑے نام ہیں، اور بھی بڑھا لیں آپ جو بڑے علماء ہیں، یہاں بیٹھے مل کے ہم کوئی بات کسی طرف لگا لیتے ہیں، اگر غلطی ہے تو غلطی درست کرا دیں ان کی، اور وہ تیار ہیں کرنے کے لیے۔ لیکن جناب والا اس سے بڑے نالاں ہوئے، اور وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ کہا اب وہ زیادہ اب وہ ذریعہ تاب ہیں آج کل، بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اس مسلک کی۔ شاہ صاحب لاسٹ میں آپ سے ہمارے چینل بزم دل کے بارے میں کچھ کلمات، کچھ دعائیں، کچھ نیک تمناؤں کا اظہار میں چاہوں گا کہ آپ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت بھی لائے تھے ہمارے یہاں، میں حاضر ہوا تھا، یہ دعوت ہمیں دی اور کچھ دینی باتیں کرنے کا ہمیں جو ہے وہ موقع ملا۔ تو جو بزم عدیل براڈ کاسٹ کے نام سے آپ نے یہ سسٹم شروع کیا ہے، تو آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کافی دینی حوالے سے گہرائی میں لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب نیت خالص ہو نا، نیت خلوص والی ہوگی نا، وہی بات کے اندر سے میرا شاہ صاحب یہ ماننا ہے اپنا ذاتی کہ کوئی اگر آپ نے کوئی بیان کروانا ہے، کچھ کروانا ہے نا، تو آج کل کے دور میں میں تو کہتا ہوں وہ بندے کا اٹھ کر پاؤں چوم لیے جائیں، اس کا ماتھا چوم لیا جائے جو آپ کو سیرت مصطفیٰ بتائے، جو آپ کو میرے سرکار کی کوئی ایک بات بتا دے، حال تو آپ نے پہلے 1000 دفعہ سنی ہو، لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کو کوئی بندہ یہ بات میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پر اور ادھر ادھر کنٹینٹ میں لوگوں کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے بنانے کا، وہ گھر سے ازواج کوئی تصویریں بنائیں گے، ویڈیوز بنائیں گے، چھوٹے بچوں کی کھانا پکا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ یس کر دو، وہ کر دو، اس طرح کی باتیں کر۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے آپ جیسے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ ٹوٹے پھوٹے کو الفاظ بولنے کی کوشش کر لیتا ہوں، تو میرا اس میں مین مقصد یہی ہے کہ ایک اچھے کنٹینٹ کی طرف لوگ آ جائیں، اچھے کنٹینٹ کی طرف آ جائیں، اور بالخصوص سیرت مصطفیٰ ہم لوگ پڑھنے لگ جائیں، اعلیٰ حضرت کا کلام حضور کی نعت ہم لوگ پڑھنے لگ جائیں، تو اس میں ہی بخشش ہے ہماری۔ تو ہمارے چینل کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے وہ بات بھی کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین یہ بزم عدیل کی پہلی پوڈ کاسٹ کا ایپیسوڈ تھا جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، انشاءاللہ مزید بھی اور علماء کے ساتھ اور نعت خوانوں کے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھیں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔